خالی دامن لیے آ گیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان کی تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کی وجہ اس کی دین سے دوری ہوتی ہے. دین ہے کیا؟ یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. یہ ایک پوری گزرتی ہوئی زندگی کا نام ہے. میں آج یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا شقی القلب ہوگا جس نے حمزہ کو گولی مار دی، یا اسی طرح پیچھے کئی سالوں سے یہ کیسے شقی القلب لوگ تھے جنہوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑیں. اس کی وجہ صرف دین سے دوری ہے، اللہ کو نہ جاننا ہے، اپنے انجام کی پرواہ نہ کرنا ہے. کیونکہ ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے. قیامت کے دن جو پہلی کچہری لگے گی وہ قتل کی کچہری لگے گی، جس میں قاتل آئے گا اور وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ پوچھ اس سے، اس نے مجھے دنیا میں کیوں بیجا قتل کیا. ہاں، اور جب اللہ سے بالکل تعلق ختم، اللہ کا اندر سے خوف ختم، پھر آدمی جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، لیکن اس کو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اب بھی توبہ کر لو، اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور مفتی محمد اکمل صاحب اور علامہ کمیل مہدوی صاحب، یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ ہیں. اور تھوڑے سے میں اور بھائی وسیم اور ہم سب بڑے دکھی ہوئے ہیں، اس لیے شاید تھوڑے جذباتی زیادہ ہیں، اور اس ماں کا غم بھول نہیں سک رہے، اس لیے شاید ہمارے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس ماں کے بچے کے چلے جانے کا ہمیں بہت افسوس ہے. آئیے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. پہلے حضرت کچھ بات سے کچھ سوالات ہیں، یہ آپ سے پوچھوائیں گے. جی، پہلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ہاف آستین کی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت یہ مرد کے بارے میں سوال ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں. ادب اور احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے انسان نماز ادا کرے. لیکن ضرورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے یونیفارم ہوتا ہے یا آفس وغیرہ میں انسان ہوتا ہے تو یہ کلائی وغیرہ انسان مرد کے ستر میں داخل نہیں ہے، چنانچہ اگر یہ کھلی بھی رہ گئی تو اس میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک حضرت، جی ایسا اسی ہی؟ طرح سے. جی اچھا جی، دوسرا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس میں ایک تو سورہ کوثر بہترین ہے، 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو نظر اتر جاتی ہے. دوسرا وہ ہمارے مرچوں کا ہمارا ٹوٹکا گھر میں چلتا ہے کہ 7 مرچیں لے کر بچے پہ 7 دفعہ اس طرح گھما لیں اور 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور اسے چولہے میں جلائیں. اگر دھانس نہ آئے تو سمجھ لیں نظر کی علامت ہے کہ نظر لگی ہوئی تھی. نظر لگی ہوئی تھی. اگر دھانس بالکل نہیں آئے گی، ٹھیک، وہ آپ پاس بھی کھڑے ہوں گے نا تو دھانس نہیں آئے گی، اور اگر نظر نہیں ہوئی تو آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہوگا، چھینکیں لگیں گی، کھانسی ہو جائے گی. اچھا، تو یہ 2-3 دفعہ عمل دہرائیں جب تک کہ دھانس نہ آئے. دھانس آنے لگے تو چھوڑ دیں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. یہ حق اور سچ ہے نظر. مطلب یہ انسانی تجربات کا نتیجہ ہے. اس کو ہم اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں تو اس کے کوئی دلیل کوئی موجود نہیں ہوگی نا. لیکن یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے بزرگوں کے ٹوٹکوں میں ہوتی ہیں یا بزرگوں کے عمل میں آتی ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے، وہ عوام میں عام کر دیتے ہیں. نہیں حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ نظر کا لگنا یہ حق. ہاں یہ حق ہے، یہ تو النظر حق حدیث ہے، موجود ہے، بالکل نظر لگتی ہے. نظر لگتی ہے. سورہ مبارک قلم کی جو آخری آیت مشہور آیت ہے، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقون ابصارہم والی آیت جو مشہور آیت ہے، کہ اور اس آیت کو بھی اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اور ساتھ میں معوذتین یعنی سورہ مبارکہ فلق اور سورہ مبارکہ ناس، اس کی بھی خاصی اس میں تاثیر ہے. اور ویسے تو اگر واقعاً کوئی یقین اور اخلاص کے ساتھ کوئی پڑھے، ایک بزرگ عارف تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب علی ہمارا بچہ یہ بیمار ہے تو ہم دم کر کے درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تو کتنی مرتبہ درود پڑھیں؟ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 مرتبہ. اگر واقعاً کوئی اس خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 1 مرتبہ بھی اس کا ویسے ہی اثر ہو جائے گا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اکثر عمل نہیں مانگا، احسن عمل، اچھا عمل مانگا ہے. تو اس میں ساری باتیں شامل ہیں. اچھا حضرت، یہ ایک سوال ایک بہن نے بھیجا ہے
کہ میں میرا کلاس میٹ تھا اور میں بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ اور بڑی صاف ستھری ہماری ریلیشن شپ، کچھ ایسا بیچ میں کوئی ایسا اللہ بچائے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور رشتہ بھیجا گیا اس کی طرف سے، رشتہ قبول نہیں کیا گیا، اور اس پر یہ کہ ہم دونوں نے خود ہی شادی کر لی والدین کی رضامندی کے بغیر۔ اچھا، تو اب اس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی، نکاح کر لیا ہم نے والدین کی مرضی کے بغیر، اس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی، نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، یہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور کفو سے نکاح کرے تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا کسی بھی لحاظ سے اس لڑکی کے والدین کے لیے، خاندان کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، عادات و اطوار کے اعتبار سے، تعلیم کے، پیشے وغیرہ کے، یا خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے خاندان سے کم ہو، کہ یہ چیز لڑکی کے والدین کے لیے باعث شرم و عار ہوگی۔ تو اگر وہ اپنے کفو میں نکاح کرتی ہے اور عاقلہ بالغ ہے تو بالکل یہ نکاح منعقد ہوگا اور کسی کو ختم کروانے کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اس میں پھر ہمارے دو اقوال ہیں۔ مفتہ بھی قول تو یہ ہے کہ وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، وہ ختم ہے نکاح، اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہر روایہ جو ہماری بڑی کتابیں ہیں، جو پہلے پرانا قول یہی تھا کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن والدین کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ ٹھیک، تو ہم آج کل فتویٰ دیتے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ کیونکہ ماحول ایسا ہو چکا ہے، ہم بھی ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں، اتنی میلز آتی ہیں اس طرح کے معاملات کی، جی۔ اگر ہم اس میں نکاح کے منعقد نہ ہونے کا حکم دیں تو بکثرت زنا کا وجود ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے باہر بچے اسٹڈی کے لیے گئے ہیں، وہاں شادی کر لی ہے، بچے ہو گئے ہیں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اگر اس مفتبی قول کے مطابق اگر فتویٰ دیا جائے تو یہ بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ والدین کی اجازت پر اس وقت تک موقوف رکھا جائے جب تک کہ صرف ایجاب و قبول ہوا ہو۔ ٹھیک، اگر ریلیشن قائم ہو گیا ہے یا وہ بچی حاملہ ہو گئی ہے تو پھر والدین کو چاہیے کہ راضی ہو جائیں، ورنہ فتنہ انتشار کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی جی جی، فقہ جعفریہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر لڑکی باکرہ ہو، پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں باپ اگر زندہ ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے۔ ٹھیک، باپ یا دادا کی، دونوں میں سے کسی ایک کی اجازت ضروری ہے۔ جی، اجازت ضروری ہے اس صورت میں کہ جب باپ یہ کہہ رہا لیکن کمیل بھائی یہ سچویشن، جی ابھی میں گزارش کرتا ہوں، اس صورت میں کہ جب باپ یہ کہہ رہا ہو کہ مثلاً یہ ہم کف ہے لیکن یہ ایک اور بھی ہم کف ہے تو اس سے شادی کر لو۔ ٹھیک، تو اگر باپ مطلقاً منع نہیں کر رہا کہ بھائی نہیں میں تمہاری شادی نہیں کرنے دینا چاہ رہا، اور وہ باپ بالکل اس سے قطع تعلق کر چکا ہے، یا وہ شادی میں خواہ مخواہ بلا وجہ کا معاملہ تاخیر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو بعض صورتحال میں باپ کی اجازت ساقط ہو جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کف سے میں شادی کروانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ مثال طور پر ان سے کرنا چاہ رہی ہیں، میں ان سے مناسب نہیں سمجھ رہا، میں ان سے مناسب سمجھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی، وہ باپ کی اجازت ساقط یعنی باپ کی اجازت باقی رہے گی، اور وہ ان کی اجازت سے کرنا پڑے گا، باپ یا دادا۔ اور یہ اسے ہم کہتے ہیں نکاح فضولی۔ فضول یعنی اردو والا فضول نہیں، عربی والا فضول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح موقوف ہے اس بات پر کہ باپ اگر اجازت دے دے تو وہ نکاح جو پہلے پڑھا گیا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر وہ نکاح متحقق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر باپ اور دادا دونوں زندہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ مثلا بڑا بھائی ولی ہو جاتا ہے، یا مثلا ماموں ہے یا چچا ہے ولی ہو جاتے ہیں۔ شرعی اور فقہی دیکھیں اخلاقی طور پر تو یہ سب کو ساتھ مل کے کرنا، اجازت کر کے اور سب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شرعی مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہوتا۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر لڑکی صاحب اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے ہم کف سے ازدواج کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ شادی اس لڑکی کی اعتبار سے ٹھیک ہے، جی اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ بڑے سوالات ہیں، اگر آپ کہیں تو ایک تو مفتی اکمل صاحب سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ماہ رمضان میں ہر عمل کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، تو کیا یہ معاملہ ہر برائی کرنے کے ساتھ بھی ہے کہ اس کا بھی عذاب کئی گنا زیادہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ثواب یا عذاب کا تعلق آپ کے میرے قیاسات یا عقل سے نہیں ہوگا، یہ نقل پر موقوف ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی زیادتی کو تو ذکر فرمایا کہ ایک کا ثواب 70 گنا ہو جائے گا، لیکن گناہ کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک گناہ ہو تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اچھا حضرت، یہ تو آپ نے بڑی ہی زبردست بات فرمائی۔ یہ اس بات کو مکے اور مدینے سے بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جہاں مکے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ گنا، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ گنا، اور مدینے میں 50,000 گنا۔
تو یہ بات ویسے ہی رہے گی کہ وہاں پر پھر گناہ بھی اتنی درجے کا ہو جائے گا؟ اگر لکھا تو یہی ہے، بعض علماء نے گناہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہی ہوگا. اچھا جی ہاں. اچھا، اس میں ایک بات یوں ہے کہ ویسے تو ہمارے پاس کوئی نص سے صریح یعنی حدیث موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کا عذاب بھی بڑھ جائے گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ بڑی سخت تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس سے احترام ماہ رمضان المبارک متاثر ہو رہا ہے اور اس کی جو شان ہے متاثر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ رمضان المبارک کے احترام میں کمی کرنے والا شمار ہوگا اور اس کا وہ گناہ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جمعے کے حوالے سے اس قسم کی مفہوم کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جمعے کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے لیکن ساتھ میں اس کا عقاب بھی بڑھ جاتا ہے. تو خاص جمعے کے دن کے حوالے سے جمعے کے دن کے حوالے سے ٹھیک. یہ سندس صاحبہ ہیں، ٹویٹر پہ سوال آیا ہے کہ جائے نماز پر اکثر خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے اور وہ نیچے بچھائی جاتی ہے، یہ توہین کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جی بالکل آتی ہے، بے ادبی ہے. اور یہ مطلب جی ہاں بالکل یہ بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے. اور یہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ سازش کے طور پر پری پلان ہمارے درمیان ایسے مسلح عام کیے گئے ہیں تاکہ نبی کریم کا روضہ انور یا کعبۃ اللہ کا تغرہ جو ہے وہ یا شبی جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نیچے آئے. میں صرف عقلاً سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے والد کی تصویر زمین پہ رکھ کر اس پہ پاؤں رکھا جائے یا کم از کم قدموں کے پاس ہی ڈال دی جائے. ٹھیک نہیں پسند. ادب کا تقاضا یہ ہے. تو پھر کعبۃ اللہ کا تو احترام بہت زیادہ ہے نا، تو وہ اگرچہ شبی ہے، اسی طرح تصویر بھی تو عکس ہے، والد صاحب تو نہیں ہے، لیکن اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ اس طرح کے مسلح استعمال نہ کیے جائے، سادہ مسلح استعمال کریں. اگرچہ اس کا استعمال کرنا میں گناہ قرار نہیں دے رہا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن بے ادبی ضرور ہے. ہر بے ادبی گناہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ بے ادبی ہے. اس میں سلسلہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اگر اس پر قدم رکھ کے نعوذ باللہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے تب تو وہ یقیناً بے ادبی بے احترامی میں آ جائے گا، اس کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن اگر بعض مسلح ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سجدہ کی جگہ پر وہ بنا ہوتا ہے، تو اگر وہ عرف عام میں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عرف عام میں اگر اسے دیکھنے والا یہ کہے کہ جناب یہ تو بے ادبی ہو رہی، ایک جنرل کنسنسس کیا ڈیولپ ہوتا ہے. اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے تب تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سجدے کی جگہ پر بے ادبی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ خانہ کعبہ کی تصویر کو رکھ کے وہ ویژولائز کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تصور ذہن میں آ جائے تو اس صورت میں جائز ہو جائے گا. اچھا یہاں پر مفتی صاحب ایک اور بھی چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں ہم اور سامنے چولہا جلا ہوا ہے، تو اب سامنے آگ ہے تو یہ نماز چولہے کے سامنے کوئی خاتونی نماز آگ جل رہی ہے تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں؟ یہ کچھ ایک اس میں اصل میں دیکھیں سجدہ جو ہے وہ ہماری نیتوں پر موقوف ہے. ٹھیک. کعبۃ اللہ بھی ایک پتھر کی عمارت ہی ہے نا. ٹھیک. حقیقتاً ہم اس کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنا رب کو سجدہ کرتے. ٹھیک. لیکن اس سمت کے تعین کے لیے ہمیں کعبہ متعین کر دیا گیا. ٹھیک. تو وہاں پر بھی دیکھیں نیت کا عمل دخل ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ اس پتھر مٹی کی جو پتھر کی عمارت ہے اسے سجدہ کرنے کی نیت کرے تو کافر و مشرک ہو جائے گا. عجیب. اچھا. ہم تو اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں. تو اسی طرح لیکن بہرحال اس طرح کی مشابہت قائم کرنا بھی غیر مناسب ہوتا ہے، غیر مناسب، ہٹ کر ادا کرنا ہٹ کے. جی یعنی اس میں وہی بات کہ تصور اس کا کیا ہو رہا ہے. یعنی ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے چونکہ فقہ جعفریہ میں یہ ضروری ہے کہ خاک پر سجدہ کیا جائے نا، تو وہ خاک کی ایک شے سامنے رکھی ہوتی ہے. تو بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ اس کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم اس میں یہی وضاحت فرماتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں تو سجدہ کریں گے. تو جب آپ پلاسٹک پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پلاسٹک کو سجدہ کر رہے ہیں، پلاسٹک پر سجدہ کر رہے ہیں یا کپڑے پر سجدہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ خاک پر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ نیت میں تو یہی کہ رب العالمین کو سجدہ ہے، باقی یہ کہ ایک طریقہ کار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تو یہ اب معاملہ ذرا تھوڑا سا اور فائدہ مند ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ سیگمنٹ کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں. وسیم کیا ہے اس کے بعد؟ سر اس کے بعد انشاءاللہ شان علم کا شان علم کے ساتھ بھائی وسیم بادامی صاحب پرجوش طریقے سے آپ کو شان علم میں ملیں گے. میں سائڈ پہ خاموش بیٹھا ہوں گا، ان کی مدد کر رہا ہوں گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو شان علم میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں
فیڈ بیک دے رہے ہیں اور سارا سلسلہ اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا جی, آج کے ہمارے شان علم میں افطار کا جو ہمارا شان علم ہوتا ہے اس میں ہم آڈینس میں سے 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور شان علم کا حصہ بنیں. اس کی بنیاد ہوتی ہے ایک تحریری امتحان چھوٹا سا. آج جو ہمارے ساتھ 3 شخصیات 3 کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں, فرحت ناز صاحبہ ہیں آپ, فاطمہ حیدر صاحبہ ہیں آپ, صحیح لیا میں نے آپ کا نام ٹھیک, اور فرح نوید صاحبہ ہیں. تینوں کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. آج خواتین ٹائم ہے, کوئی مرد نہیں, کوئی مرد نہیں, اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی مرد یہاں پر نہیں آ سکا کہ جو ہمارے ساتھ اس شان علم کا حصہ بنے. اب کیا کیا جائے اس پہ. اچھا جی, اور آپ تینوں کے ساتھ آج جائیں گے ہمانی ہربل, کرشی جامع شیریں, ہفکو اور ایس بی جی کے گفٹ ہیمپرز. اور آج آپ تینوں میں سے جو بھی ونر ہوگا وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا یہاں پر یونیک کی یہ بائک. آواز بڑھا دیں تھوڑی سی تاکہ زور کم کھانا پڑے. اچھا جی, پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوتا ہے. بزر بجا کے چیک کر لیجیے ایک دفعہ تینوں کے بزر صحیح چل رہے ہیں آپ لوگوں کے. آپ کا بزر نہیں دے رہا جی 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 بالکل بالکل. اچھا جی, اور پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ, صحیح جواب پر 10 نمبرز, غلط جواب پر -10 نمبرز. جب آپ بزر بجا دیں گے میں سوال روک دوں گا, ٹھیک ہے, چاہے سوال مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو آپ نے بڑے یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اگلا آپ سے پہلے بزر نہ بجا دے, لیکن آپ نے یہ خیال بھی کرنا ہے کہ آپ اتنا پہلے بزر نہ بجا دیں کہ ابھی سوال ہی مکمل نہ ہوا ہو اور آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ سوال ہے کیا. اگر آپ کو اندازہ ہو گیا سوال یہ, آپ بزر بجا سکتے ہیں بے شک مکمل نہ ہوا ہو. 27ویں رمضان المبارک کو جنید بھائی شان علم کا جو افطار کا کوئز پروگرام ہوگا اس میں ہم جیتنے والے کو حبیب آئل کی جانب سے ایک کار کا تحفہ دیں گے انشاءاللہ. ویری نائس. کیونکہ صاحب یہ دل کا معاملہ ہے اصل میں. چلے جی, تو آپ لوگ تیار ہیں؟ صحیح جواب پر بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی آپ کی تالیاں بجا کر. غلط جواب پر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. یہ نورانی چہرے یا آپ کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر بس آپ ہماری طرف دیکھیں. پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز. کس عمارت کو ٹالسٹ اسٹرکچر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے؟ دنیا کی سب سے بلند عمارت کون سی ہے؟ جی, برج الخلیفہ. دبئی میں واقع برج خلیفہ. اور برج خلیفہ کا نام برج خلیفہ سے پہلے کیا رکھا جانا تھا؟ یہ نام انیشلی کچھ اور سجیسٹ ہوا تھا, بعد میں یہ برج خلیفہ ہو گیا. برج خلیفہ سے پہلے اس کا نام کیا ہونا تھا؟ اگر آپ 5 سیکنڈ میں بتا سکیں. 5 برج خلیفہ کا نام اس سے پہلے ہونا تھا برج دبئی, لیکن بعد میں اس کا نام برج خلیفہ پڑ گیا. برج خلیفہ کی اونچائی کتنی ہے؟ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کی اونچائی کتنی ہے؟ اب میں ہنٹ دے دیتا ہوں, آپ اندازہ نہیں بتا دیں تو کافی ہے. یہ تقریباً 2300 فٹ ہے, یعنی کہ 2300 فٹ, 2500 فٹ یا 2700 فٹ؟ جی 2500 فٹ. برج الخلیفہ کی اونچائی ہے ایگزیکٹلی 2716 فٹ, یعنی کہ 2700 فٹ صحیح جواب تھا. آپ کا جواب ہو گیا ہے 2700 فٹ. دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کون سی ہے بتائیں؟ جی K2. جی K2. آواز اچھا, ماشاءاللہ میری بہن, اللہ خوش رکھے تمہیں. K2 بولا, بہت اچھے, بہت ہی اچھے, عجیب, بہت ہی اچھے. مطلب عجیب بھی بھول گیا میں. یعنی اس جواب پر عجیب بھی عجیب کہہ رہا ہوں. عجیب یعنی عجیب کہہ رہا ہے, کتنی عجیب بات ہے. دنیا کی دوسری, اللہ خوش رکھے میری پیاری بہن کو. دنیا کی اتنی ہی کنفیوزڈ ہے جتنی میں ہوں اس وقت. دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت K2 نہیں ہے. خبردار, یہ غلط افواہ نہ پھیلائی جائے شان علم کے پلیٹ فارم سے. دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت چین میں واقع ہے, جو کہ ہے شنگھائی ٹاور, چین. تقریباً 2000 فٹ اس کی اونچائی ہے. جواب غلط ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت. ایفل ٹاور.
نہیں. عمارت ویسے اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں پہاڑ اور ٹاور کیوں گنوا رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی میں کیسے بتاؤں کہ عمارت کیا ہوتا ہے؟ عمارت کی بات ہو رہی ہے جس میں لوگ رہتے ہیں. میرا مطلب ایفل ٹاور عمارت تو نہیں ہے اور یہ بہت مشہور ہے. چلے میں ہنٹ دو یار. آپ کے -10 تو ہو گیا غلط جواب دینے میں, لیکن میں ہنٹ دے رہا ہوں. اگر آپ ابھی صحیح جواب پہ پہنچ جائیں تو آپ اپنے -10 کور کر سکتی ہیں, +10 حاصل کر کے. تینوں کے لیے سوال اوپن ہے. جو دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت ہے, یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں, یہ ایک مذہبی مقام کے حوالے سے جانی جاتی ہے. چلو اب میں کیا اس سے زیادہ بتاؤں؟ مذہبی مقام, مقامات مقدسہ, مقدس ترین مقام. 5 سیکنڈ آپ کے پاس. 5 مقدس ترین اب مقام اس سے زیادہ ہنٹ کیا دوں مسلمانوں میں؟ یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت ہے جس کو ہم ابراج البیت ٹاور کہتے ہیں. مکہ مکرمہ کلاک ٹاور اور اس طرح کی, جو بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہی جو آپ عمارت دیکھتے ہیں, وہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت. اچھا, پہاڑ نہیں, عجیب. اور یہ ہے تقریباً, یہ ایگزیکٹلی ہے 1971 فیٹ, تقریباً 2000 فٹ اس کی اونچائی ہے. اچھا جی, اور برج خلیفہ کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے بتاؤں. چلے میں پہلے سوال پوچھتا ہوں, اگر جواب آپ نے دے دیا تو 10 نمبر لے لیجیے گا, ورنہ ہم ایسے ہی کوئی انفارمیشن شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ. برج خلیفہ سے متعلق جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے, حال ہی میں دبئی کے مفتیان نے ایک فتویٰ جاری کیا. وہ کیا تھا, کوئی بتائے گا مجھے؟ جی بتائیں. الگ الگ ہے ان کے روزے اور آواز مائک میں بولے نا. ان کے روزے اور سحری کے ٹائمنگ الگ الگ ہیں. افطاری اور سحری کے ٹائمنگ الگ الگ. ٹھیک ہے وسیم, کر دو, یہ کر دو. دبئی کے مفتیان نے فتویٰ جاری کیا کہ برج خلیفہ میں 80 فلور 80th فلور سے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا افطار کریں دبئی کے افطار کے ٹائم سے 2 منٹ بعد, اور 150ویں فلور سے جو لوگ اوپر رہتے ہیں وہ اپنا افطار کریں دبئی کے ٹائم سے 3 منٹ بعد. چونکہ یہ ساری جگہ بہت اونچائی پر ہے تو سورج کے نسبتاً زیادہ قریب ہے, تو وہاں سورج دیر سے غروب ہوگا. اس لیے ہم ان کا جواب صحیح مان لیتے ہیں. تالیاں بجاتے ہیں ایک دفعہ. مزیدار بات ہے نا. برج خلیفہ کی کل کتنی منزلیں ہیں بتائیں؟ 10 نمبر دے جائیں. ان سے کوئی کھانے پکانے کا پوچھو, سے بیچاریاں سے برج خلیفہ ان کو چپڑ گیا. یہ کہیں گے برج خلیفہ کہاں ٹکر گیا, ہمیں جان ہی نہیں چھوڑنا ہمارے. 140, 150, 155 کی 160 بتائیں. 160. ارے بیل جنہوں نے بجائی وہ جواب دیں گی نا. لو جی 160. برج خلیفہ کے 160 فلور ہیں. بالکل ٹھیک. تکا تھا نا, فوراً مان لے گا جی. تکا تھا جی. اچھا جی, آج ہم اونچائیاں ڈسکس کر رہے ہیں. برج خلیفہ 2500 فلاں 3000. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہوتا ہے وہ آن ایوریج تقریباً, آپ اندازہ نہیں بتا دیں گے تو ہم صحیح مان لیں گے, اندازاً ایک جہاز کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے تقریباً؟ نہیں میں, لیکن جہاز بھی تو بتاؤ کون سا, جیٹ کے پروپیلر, اوسطاً سب کا ایک ایوریج اگر لے لیں سب کا. ہنٹ دیتے ہیں اس میں بھی, 10 سے 15,000 فیٹ, 20 سے 25,000 فیٹ, یا 35 سے 40,000 فیٹ. جی 35 سے 40,000 فیٹ. ٹھیک ہے. کیا عمارتوں کے سوالات جاری رکھوں یا یار کچھ کر اور کریں, ان کو دیکھ خدا کے لیے. حالانکہ ہیں بہت سارے آج, لیکن چلے صرف ایک آخری عمارت کا آخری سوال, مطلب مزیدار سوال ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو تھا اس کی لمبائی کتنی ہے, یہ میں خود بتا دیتا ہوں, یہ سوال نہیں ہے. اس کی لمبائی تھی جو جہاز ٹکرائے 1776 فیٹ, 1776 فیٹ اونچے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر. یہ 1776 فٹ لمبے کیوں تھے یہ ٹاورز؟ اس کے پیچھے ایک منطق تھی. یہ ایسے ہی نہیں تھے, ایک وجہ سے ان کی لمبائی اتنی رکھی گئی 1776. اس کا امریکہ کی تاریخ سے تعلق ہے. نہیں بولیے گا, سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اونچائی ہے 1776 فیٹ. ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کی اونچائی اتنی رکھی گئی. 5 سیکنڈ میں اگر آپ بتا سکیں, ورنہ میں جواب بتاتا ہوں. 5 1776 امریکہ کی آزادی کا سال.
امریکہ کی آزادی تھی کا سال ہے، اس لیے اس عمارت کی. مزید عمارتوں پہ آگے بڑھ جاؤں، بہت عمارتیں ہو گئیں، چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. باقی عمارتوں کے سوالات کے لیے آپ کل دیکھیں شان علم. خدائی کا دعوے دار فرعون اپنے دربار میں اپنے آپ سے مکھیاں دور رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار اختیار کرتا تھا. وہ طریقہ کار کیا تھا؟ مجھے ٹائم بتائے گا کتنا باقی ہے. ٹھیک ہے، فرعون مکھیاں دور رہیں اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا. اگر 5 سیکنڈ میں بتا سکیں. 5، آواز نہیں آ رہی. فرعون نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے چند غلاموں کے جسم پر شہد یعنی کہ ہنی لگا کر انہیں دربار کے مختلف کونوں میں کھڑا کر دیا کرتا تھا تاکہ جو بھی مکھی وغیرہ ہے وہ اس تک نہ آئے بلکہ فوراً ان کے جسم پر جا کر چمٹے. یہ طریقہ کار اس بدبخت نے اختیار کیا ہوا تھا تاکہ اپنے آپ کو مکھیوں سے دور رکھے. لیکن ذرا اندازہ کیجئے اس میں ایک عجیب و غریب جو منطق بھی چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک مکھی پر کنٹرول نہیں ہے، دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا. مکھی پر کنٹرول نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ طریقہ کار اپنانا پڑا تھا. دنیا کی واحد زبان جس میں حروف تہجی نہیں ہے، واحد زبان کس نے بجایا پہلے؟ یہ لیفٹ. اللہ خیر کرے. چینی زبان. بالکل ٹھیک جواب ہے، زبردست. چینی زبان میں حروف تہجی نہیں ہے. آخری 2 سوالات پہلے راؤنڈ کے. اگر ایک شخص کو آنکھوں کا مرض ہے اور وہ مرض کہلاتا ہے لانگ سائٹڈنس کا مرض ہے کسی کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لانگ سائٹڈنس کے مرض سے کیا مراد ہے؟ اس کو سوال کو تھوڑا سا ایزی کر لیں. کر دیں. اس کو قریب کی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی یا دور کی نہیں دکھائی دے رہی؟ قریب کی چیزیں نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ اس کی کہاں کی نظر کمزور ہوئی؟ دور کی. قریب کی نظر کمزور ہوئی. قریب کی نظر. ہاں ٹھیک. ٹھیک. تو وہ لانگ سائٹڈنس کہنے کو تو لانگ سائٹڈنس ہے، لیکن اس کا مراد یہ ہے سے کہ کسی کی اگر قریب کی نظر کمزور ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو لانگ سائٹڈنس کا عرض ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جواب بھائی، زبردست. ارے میں نے کوئی نمبر لے جائیں یہ لوگ. کیا بات ہے. غزل کے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یا اپنا نام استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کس نے بجایا پہلے؟ لیفٹ. جی، مقطع. اسے مقطع کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لگے ہاتھوں اگلے سوال کا جواب بھی دے دیں. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ کس نے بجایا؟ انہوں نے. جی، مطلع. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. بتا دیں لگے ہاتھوں ایک اور بات، غزل کے آخری شعر کو مقطع کیوں کہتے ہیں؟ مقطع سے مراد مقطع کس لفظ سے نکلا ہے؟ کس نے بجایا؟ سینٹر. جی، انہوں نے انہوں نے نمبر 2 یعنی فرا صاحبہ نے نا. جی، کس نے؟ قطع کرنے سے نکلا. مقطع، مقطع سے مراد قطع کر دینا، ختم کر دینا. آخری شعر ہوتا ہے اس لیے مقطع کہتے ہیں. اور آخری سوال کہ مطلع کیوں کہتے ہیں پہلے شعر کو؟ جی، جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے تو جب. زبردست. مطلع طلوع ہونا، شروع ہونا، اس لیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. گڈ، انٹرسٹنگ. پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے. 30 نمبرز ہیں آپ کے، 10 نمبرز ہیں آپ کے، 30 ہی نمبرز ہیں آپ کے بھی. تو مقابلہ بڑا اچھا جاری ہے. اب آپ بزرز بھول جائیے، اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے. تصویر دکھائیں گے، 5 سیکنڈ میں جواب دینا ہوگا. بس تصویر آتے ہی ہم شروع ہو جائیں گے 5 4 3 2 1 اور آپ نے جواب دینا ہوگا. صحیح جواب پہ 10 نہیں، اس میں جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے گا. یعنی پہلی تصویر آپ کو دکھاؤں گا، دوسری آپ کو، تیسری آپ کو، پھر ایک آپ کو. تو جس سے سوال ہے صرف وہی جواب دے گا. یا +10 ہوں گے یا مائنس کوئی نہیں ہوگا. پہلی تصویر فرد صاحبہ آپ کے لیے دکھائیے جناب. جی 5 بتائیے کون ہے؟ شیرپاؤ. آفتاب شیرپاؤ. بالکل ٹھیک. یہ سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں KPK کے. ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے. نماز عید کے دن ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، 80 نمازی شہید ہو گئے تھے. یہ محفوظ رہے تھے. ان کے بھائی حیات شیرپاؤ صاحب بھی ایک جلسے سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کو بھی اس طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا. اگلی تصویر فاطمہ صاحبہ کے لیے. جی کون ہے یہ بتائیے؟ 5 عرفان کھوسٹ. عرفان کھوسٹ صاحب، the one and the only. زبردست، the legend.
بھائی اگلی تصویر میں تالیاں ذرا مزیدار بجائیے گا. آپ لوگ تالیاں بجاتے تو ہمارا بھی ذرا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے. تیسری تصویر دکھائیے جی آپ کے لیے فراز صاحبہ. جی کون ہے یہ؟ 5 4 آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. کون ہے یہ؟ احسن اقبال اس وقت وفاقی وزیر ہیں. اگلی تصویر فرض صاحبہ پھر سے آپ کے لیے. جی کون ہے یہ؟ سہیل. سہیل احمد المعروف عزیزی. عزیزی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. اگلی تصویر آپ کے لیے فاطمہ صاحبہ. جی بتائیے. شہباز شریف. شہباز شریف. حمزہ شریف. دے دو یار. حمزہ شریف. یہ K2 سے یہ تو بہت چینج ہے نا. تو وہ تو K2 کر دیا تھا انہوں نے. کیا کریں صحیح مانا ہے. دے دو یار دے دو. شہباز شریف. آخری تصویر دکھائیں بھائی. جی 5 4 کون ہے؟ میں بتاؤں؟ نہیں جتنے سوال ہیں کون ہے بھائی بتائیں. پاکستان کا مشہور اور معروف ہم سب کو ہنسانے والا اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. دا ون اینڈ دا اونلی سکندر صنم صاحب. تو بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ اب سچویشن مزید انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر آپ دونوں برابر تھے, دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر آپ دونوں برابر ہیں, لیکن بہت کم فرق ہے. کتنا ہے ہم ابھی نہیں بتا رہے. آخری راؤنڈ ہے, ایک کے بعد ایک تینوں سے 40 سیکنڈ تک مستقل سوالات کیے جاتے رہیں گے. صحیح یا غلط جواب آپ دیں گی یا پاس کہیں گی تو ہی میں آگے بڑھوں گا. صحیح جواب پر +10, غلط جواب پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, یعنی کہ آپ تکا مارنے کی لبرٹی لے سکتے ہیں. اور آڈینس آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دینا ہے, ان کا نہیں. تو اگر آپ کو جواب آتا بھی ہو تو خاموشی رکھنی ہے. آغاز کر رہا ہوں میں فراز صاحبہ آپ سے. اگلے 40 سیکنڈز آپ کے ہیں اور آپ کا باقاعدہ وقت شروع ہوتا ہے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی کا نام؟ سر سید احمد خان. بالکل ٹھیک. کس پاکستانی کھلاڑی کو ایشین بریڈ مین کہا جاتا ہے؟ مدثر نظر. غلط. ظہیر عباس. ICC کے صدر کون ہیں؟ پاس کہہ دیں. ظہیر عباس. رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بونتا. بالکل ٹھیک. کس غزوے میں حضور اکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ احد. بالکل ٹھیک. گوادر پاکستان کا حصہ کب بنا؟ 1948 1958. 1958. بالکل ٹھیک. بابا صحافت کس کو کہا جاتا ہے؟ پاس. مولانا ظفر علی خان. بیڈمنٹن کا جال زمین سے کتنا اونچا ہوتا ہے؟ 5 فٹ یا 4 فٹ؟ 5 فٹ. بالکل ٹھیک. چہرے پر خوشی کے تاثرات ایک بار پھر آئے. اب کس کی؟ K2 کی باری ہے. آپ بتائیں. K2 سے کر لو. K2 تیار ہے؟ ایفل ٹاور بھی تیار ہے. چلیں جی فاطمہ صاحبہ 40 سیکنڈ اگلے آپ کے فیصلہ کریں گے کہ یونیک کی بائک آپ لے کر جا رہی ہیں یا کوئی اور آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس وادی میں ٹھہرے تھے؟ کس پانی میں؟ غلط. وادی سینا. جوائے کپ کس کھیل میں جیتنے والے کو دیا جاتا ہے؟ پاس. گولف میں. نبی اکرم کی حیات مبارکوں میں مسلمانوں نے کتنے حج ادا کیے تھے؟ بالکل ٹھیک. پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی پہلی ریاست کون سی تھی؟ بہاولپور یا گوادر؟ گوادر. غلط. بہاولپور. حضور اکرم کے کس نواسے کی وفات زہر دینے کی وجہ سے ہوئی؟ حضرت امام حسن علیہ. بالکل ٹھیک. زہر کس نے دیا تھا؟ وہ مامون رشید. غلط. حضرت گولف میں استعمال ہونے والی چھڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا؟ میں کر دیتا ہوں ریپیٹ، پہ فرق نہیں پڑے گا. گولف میں استعمال ہونے والی چھڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹک. اسٹک. کلب کہتے ہیں، لیکن کلب. بھائی معاملہ یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک تو آپ نے گیم قابو میں کر لیا. اب یا آپ کے پاس ہے گیم یا آپ کے پاس ہے. اب انہوں نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دینے یہ میں نہیں بتا رہا، اس کو ایک سسپینس رہنے دیتے ہیں. اگلے 40 سیکنڈ فرحت ناز صاحبہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یونیک کی بائک آپ لے کر جا رہی ہیں. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. میر معصوم شاہ کا مینار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لڑکا نا. جلدی بولے، ٹائم کہاں رہے؟ پاس. سکھر.
نواز شریف میڈیکل کالج پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ लाहौर, غلط. گجرات. آئی چندریگر کن 2 صوبوں کے گورنر رہے؟ सिंध और पंजाब, غلط. جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ पास, بنو حنیفہ. پاکستان کے کون سے وزیر اعظم ایس ایم لا کالج میں لا پڑھاتے تھے؟ आइए चुनरी सोहरवर्दी, بھٹو صاحب. حجت الوداع کے موقع پر حضرت علی نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 37 یا 39؟ 37, کوئی نہیں ٹرائی ہے اچھی. ذرا یہ 40 سیکنڈ والا ٹف ہوتا ہے نا, ذرا ٹف ہوتا ہے اور اس میں ٹائم مینجمنٹ کی بڑی گیم ہوتی ہے. آئی تھنک کہ اگر آپ کو جو جواب نہیں آتا تھا آپ دوسری تھاٹ دیے بغیر پاس کہتی رہتی تو میں آپ سے زیادہ سے زیادہ سوالات کرتا. تو آپ کو صرف 40 سیکنڈز میں صرف 3 سوالات کے جوابات دینے تھے تو آپ ان کے برابر آ جاتی. صرف 3 سوالات کے جواب دینے تھے. آپ نے 1 کا جواب دیا میرا خیال ہے, 2 کا جو بھی, صرف 3 کے جوابات دینے تھے. اس لیے یہ مقابلہ جو بہت بآسانی آپ ہمیں لگ رہا تھا کہ جیت جائیں گی. یہ آئیفل ٹاور جیت گئی. K2 ہار گیا, ایفل ٹاور جیت گیا ہمارے آج کے مقابلے کے. لیکن اچھا مقابلہ ہوا ہے, ویری ویل ڈن. ہے نا. سب نے بہت 60 نمبرز لیے آپ نے, 60 نمبرز لیے آپ نے. 80 نمبرز کے ساتھ یونیک کی بائک کی حقدار فرح نوید صاحبہ. ویل ڈن, ویل ڈن. تو جناب حبیب کا پوائنٹر بریک کے بعد پڑھ دیتا ہوں. ایک بریک کے بعد ذرا ننھے منھے بچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں شان رمضان میں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا,